جو عورت بن سور کے باہر نکلتی ہے، یا یہ جو نوجوان صبح تیاری کر کے مہنگا جوڑا پہن کے اور بڑی کریمیں لگا کے اور بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جاتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ کس لیے نکلا ہے وہ؟ اگر وہ تیار ہو کے تیاری کر کے مرد یا عورت کوئی بھی باہر گیا تو کس مقصد کے لیے؟ اس کے سینے کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے؟ اور دیکھنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب امام بیک کی جو حدیث لائے ہیں، حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، اب جو میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جس نے دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں وہ بھی لعنتی ہے جسے دیکھا گیا، جسے دیکھا گیا وہ بھی ملعون ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں جو تیاری اس لیے کر کے گیا تھا کہ مجھے دیکھا جائے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دے، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ نا اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے، تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہی دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر، تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوست، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوبارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ۔ انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نہ بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔ کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے۔ 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تک، اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے۔
آپ